شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. سیدی و مرشدی حضرت اقدس مولانا عبدالقیوم حالجوی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، باہر دور دراز سے تشریف لانے والے معزز سامعین، میں ایک طالب علم ہوں، مولانا علی حسن دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بڑے ہیں، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ انکار کر بھی نہیں سکتے۔ بڑوں کا جو حکم ہوتا ہے، آپ کا حکم تھا قدم بوسی کے لیے میں نے حاضری دی، مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا کہ یہاں ٹھیڑی کے علماء اور مشایخ حدیث، اسی طرح علاقے کے معزز اور مضبوط علماء، اور خاص طور پر حضرت اقدس مولانا عبدالقیوم صاحب بھی وہ بھی موجود ہوں، پھر ایک طالب علم کو ان کے درمیان میں اس کا امتحان لیا جائے تو بس وہ طالب علم کیا کر سکتا ہے؟ اللہ ہی اس کی دستگیری فرمائے، اللہ اس طالب علم کی مدد کرے غریب کی، ورنہ اساتذہ کے سامنے اس کا دماغ کیا ساتھ دے گا، کیا کام کرے گا۔ بہرحال میرے لیے بڑی آزمائش ہے اور بہت بڑا امتحان ہے۔ علماء کی زبان الگ ہے، ہمارے مدرسے کی چار دیواری کی بالکل زبان الگ ہے۔ مدرسوں میں جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہے اور جو زبان ہے وہ بالکل باہر کی زبان سے الگ زبان ہے، اور علمی اصطلاحات وہ باہر کے عام آدمی کو شاید ان کا علم نہ ہو، اس پر بہت بڑی محنت کی جاتی ہے اور ایک زمانہ صرف کیا جاتا ہے، اور ایک باہر کے عوام کی زبان ہے۔ اب اگر یہ کہ علماء کی زبان میں استعمال کروں اور وہ گفتگو کروں تو باہر سے جو میرے معزز دوست تشریف فرما ہے شاید ان کو یہ ہے کہ کوئی خاص فائدہ نہ ہو اور باتوں کو سمجھ میں نہ آ جائے، اور اگر باہر کے لوگوں کی زبان کو استعمال کروں پھر علماء کہیں گے کہ بھائی یہ پتہ نہیں، یہ تو عام ملا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی آزمائش میں پڑ چکا ہوں۔ کوشش تو میری یہ ہوگی کہ خدا کرے میرے نالائق کے چند باتیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں اتار دیں، بڑی بات ہوگی۔ یہ جو کتاب ہے نام ہے اس کا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، جو مشہور اور معروف ہے صحیح بخاری کے نام سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور اس وقت جو باہر کے جو حضرات دیکھ رہے ہیں، طلباء جو آج فارغ ہو رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں یہ کتاب ہے، یہ پوری کتاب بخاری نہیں ہے، یہ بخاری کا صرف آدھا حصہ ہے، اور ایک حصہ یہ آخری حصہ ہے، چونکہ اختتام اسی پر ہو رہا ہے، اس بنیاد پر طلباء اس کو لے کر کے آئے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ بالکل اسی کے برابر، اس کے لگ بھگ اس سے زیادہ وہ وہاں پر یہ ہے کہ مدرسے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ پھر صرف یہ کتاب نہیں ہے جو بڑے دو حصوں کے اندر یہ تقسیم ہے، دو جلدیں ہیں ان کی، بلکہ یہ آخری سال میں اسی کے لگ بھگ اس کے برابر جامع الامام ترمذی شریف ہے، وہ بھی دو جلدوں میں، ابو داؤد دو جلدوں میں، صحیح مسلم شریف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بھی دو جلدوں میں، نسائی شریف، طحاوی شریف، بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ باہر کے جو میرے دوست یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سے میری گزارش ہوگی کبھی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو موقع دے دیں، مدرسوں میں جا کر کے چکر لگا کر کے دیکھ لو کہ یہ حضرات کیا محنت کرتے ہیں اور کتنا پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ باہر کے جو حضرات یہاں ہوں گے، کالج والے، یونیورسٹی والے، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بڑی محنت ہو رہی ہے، تو وہ میرے ملک کی ضرورت ہے۔ کالج اور یونیورسٹی بہت ہی ضروری ہے، اس کی افادیت اور اہمیت کا میں انکار نہیں کر رہا، اور ہماری ایک ضرورت ہے، اور نوجوان طبقہ ہمارا اور ملک کو چلانے والے حضرات وہ بالکل کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی حاصل کر لے۔ لیکن میں ملا ہوں اور آپ سے عرض کروں گا، کالج اور یونیورسٹی کے اندر میں نے خود پی ایچ ڈی کیا ہوا، اور آپ حیران ہو جائے کہ یہ ملا، اس ملا نے صرف 2 مہینے میں پی ایچ ڈی کیا۔ باہر کے جو لوگ، آپ کے یہاں تو یہ ہے کہ ایک آدمی ایم اے کرتا ہے، ایم اے کے بعد پھر جا کر کے پھر کتنے سال لگ جاتے اس کے ایم فل میں، اور ایم فل کرنے کے بعد پھر جا کر کے پی ایچ ڈی کے لیے وہ درخواست دیتا ہے، 5-6 سال تو ایم اے کے بعد اس کو لگ ہی جاتی ہے پی ایچ ڈی میں۔ لیکن ہمارے ایک استاد جو
اس دنیا سے چلے گئے، اپنے نام سنا ہوگا، مفتی نظام الدین جو شہید ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، مجھے خوب یاد ہے کہ 600 صفحات کی کتاب مفتی صاحب نے صرف 20 دن میں لکھی۔ پی ایچ ڈی کا جو مقالہ اس نے حاصل کیا 20 دن میں، اور میں خود امامت بھی کرتا رہا ہوں، پڑھاتا بھی رہا ہوں، مدرسے میں کئی اسباق ہمارے ذمے پر بھی ہوتے ہیں، پھر بھی 2 مہینے کے اندر ہم لوگوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ اس لیے محنت تو یونیورسٹیوں میں بھی ہوتی ہے، اس کا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن یونیورسٹی کی محنت اور مدرسے کی جو محنت ہے، ان دونوں کا تقابل کریں گے تو پھر وہ یونیورسٹی والے ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ ملا اور یہ مدرسہ، اس میں بہت بڑی محنت ہو رہی ہے۔ اتنی محنت ہے، اتنی بڑی محنت ہے کہ جب تک عرب لوگ کہتے کہ ملم یذق لم یعرف، جس آدمی نے جس چیز کو چکھا نہیں ہے اور جن مراحل سے انسان گزرا نہیں ہے، اس کو اس کا علم نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی کتاب، اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ کتاب یہ ہے کیا؟ حدیث کی جتنی کتابیں آخری سال میں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے، یہ سب کے سب جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ میرے نبی کے وہ ارشادات اور فرامین ہیں جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔ صحابہ نے ان کو مختلف اپنے انداز میں، صحابہ نے ان کو اپنے سینوں میں ضبط کیا اور محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے انہوں نے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، تابعین نے اتباع تابعین کو ہو بہو ایک چیز انہوں نے ضبط کیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگ مولوی لوگ کسی بڑے مولوی کو آپ چھوڑ دیں، حضرت اقدس مولانا عبدالقیوم کی بھی ضرورت نہیں ہے، حضرت اقدس مولانا عبدالصمد عالجوی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نابینا قسم کے بچے بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں جو باہر کے حضرات تشریف لائیں۔ نابینا بچہ ہوگا، 10-11 سال کا بچہ ہوگا، آپ ہمت کر لو، یہ اتنی بڑی کتاب اللہ کی قرآن مجید جس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک لفظ آپ تھوڑا سا زیر و زبر ادھر سے کرو، اگر اس حافظ نے آپ کا گلا نہیں پکڑا تو پھر بتا دینا۔ آج جو قرآن مکے میں پڑھا جاتا ہے وہی یہاں پر یہ کہ گھوٹکی میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جو قرآن یہاں پڑھا جاتا ہے، مکے میں پڑھا جاتا ہے، وہی قرآن اللہ آپ کا بھلا کرے امریکہ میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان، مکے والا امام بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کر لیتا ہے، جیسے کہ شاہین جھپٹ پڑتا ہے تو اس طرح فوراً اس کو لقمہ دیتے، سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی زیر زبر چھوڑ سکے۔ مکے والے امام کو اور مسجد نبوی کے امام کو بھی اختیار نہیں، وہ بھی ادھر ادھر کچھ کر نہیں سکتا۔ تو اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، پاکستان کے اندر بھی ہوگا کہ یہاں بھی میں عرض کر رہا ہوں، یتیم بچہ میں آپ کے حوالے کر لیتا ہوں۔ یتیم بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، مدارس میں ہوتے ہیں، سرمایہ دار لوگوں کی اولاد بھی ہوتی ہے، سرمایہ دار لوگ بھی اب وہ بھی پوری دنیا میں گھوم پھر کر کے، یہ میرے مدرسے کے استاد ہیں یہاں، مولانا آپ کی اس گھوٹکی کے ہیں مفتی مظہر صاحب، ہمارے مدرسے کی مسجد جس نے بنائی ہے وہ 10 کروڑ کی مسجد بنائی ہے۔ اس کے بیٹے ان کے سارے حافظ، سارے مولوی، اور 30 40 کروڑ کی مسجد اس نے سینکڑوں مسجدیں بنائی ہیں۔ اس قسم کی میمن برادری میں نے دیکھی کہ وہ اس طرح ماشاءاللہ دینی کاموں میں، تو میں نے خود ایک سیٹ صاحب سے، میمن صاحب سے، ان سے میں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے کہ آپ یہ مولوی بن گئے، تبلیغی بن گئے، مولوی اور تبلیغیوں کی طرف آپ دوڑ گئے، تو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے تو میں ٹوٹی پوٹی سندھی میں آپ کو سمجھا دوں، لیکن میرے خیال میں میری اردو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کس کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ تو جو لوگ ہیں نا، مدارس پر جن کی نگاہ ہے اور مدارس پر جن کی شفقت ہے، اور مدارس اور علماء کے ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ علماء کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، مدرسے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات سے تعاون کر رہے ہیں، اپنی اولاد پر مہربانی کر رہے ہیں، وہ ملک پر احسان کر رہے ہیں۔ تو ان سے ہم نے معلوم کیا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ آپ مولویوں کے پیچھے پڑ گئے، تبلیغوں کے پیچھے پڑ گئے، آپ کے پاس پیسے ہے، دولت ہے۔ یہ کراچی کے میمن برادری میں اس قسم کے لوگ ہیں۔ تو جواب ذرا سن لینا۔ کہتے مولوی صاحب آپ کے مولویوں نے تو کبھی پیسے دیکھا نہیں ہے، ملا نے پیسہ نہیں دیکھا، اچانک ملا کے پاس پیسہ اگر آ جائے، ندید ندید دید گڑید،
نہیں دیکھا نہیں دیکھا، دیکھا تو پھر مولوی صاحب بھی اسے برداشت بھی نہیں ہو سکا۔ آپ لوگوں نے پیسہ نہیں دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ دیکھا ہے نسل در نسل، نسل در نسل، پشت در پشت، اتنا پیسہ سونا چاندی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ یہ پیسہ لے کر کے یورپ میں، مغرب میں، ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے کلبوں میں گھومتے رہے ہم لوگ کہ کسی طرح ہمیں چین اور سکون حاصل ہو جائے، کسی طرح ہمارے زندگی کے یہ لمحات گزر جائیں۔ لیکن مولانا یقین کیجئے گا، اللہ کی قسم کہیں عزت بھی نہیں ملی، کہیں چین سکون بھی نہیں ہوا۔ گھوم پھر کر کے آ گئے، کچی مسجدوں میں جو سندھ کی مسجدیں ان میں جو مزہ آ رہا ہے وہ کہیں کلبوں میں بھی نہیں۔